اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم 27 نمبر چیپٹر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اب یہ 128 ہے اور اس کا مین عنوان ہے عاشق رسول فرودہ بن عمر کی شہادت، درندوں کا نمائندہ اور جنات کا نمائندہ حضور کے دربار میں۔ گزشتہ نشست میں ہم بنو حمیر کے نام ایک طویل مکتوب گرامی تک پہنچے تھے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور ہم ایک ایسے حکمراں اور سچے عاشق خدا اور رسول کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی، مگر عشق اور اسلام کا وہ عالم تھا جو کہ اکثر بعد میں ایمان لانے والوں کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ اگر ہوتا تو ہم آج شہادت امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پر ماتم نہ کر رہے ہوتے، بلکہ یہ واقعی نہ رونما ہوتا۔ اس سلام و شہیدان کربلا پر، سلام و حق و صداقت کے رکھوالوں پر ہم درود و سلام اہل بیت پر پہنچانے کے لیے قیامت تک کے لیے مکلف کر دیے گئے ہیں، اور وہ ہمیں اور ہماری نسلیں انشاءاللہ قیامت تک پہنچاتی رہیں گی۔ اب ہم جس عاشق رسول کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام تھا فرودہ بن عمر، جن کا ذکر تاریخ میں وہ جگہ نہ پا سکا جس کے وہ مستحق تھے۔ وہ شام میں علاقہ معان پر رومیوں کی طرف سے گورنر تھے، جس کی زیادہ تر آبادی عربی النسل لوگوں پر مشتمل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور وہ بغیر کسی تلقین کے ایمان لے آئے اور غائبانہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توقع غلامی اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اس کے اظہار کے طور پر ایک قاصد روانہ کیا اور اس کے ساتھ کچھ تحائف بھی تھے، جن میں ایک سفید خچر تھا۔ جب رومیوں کو ان کے ایمان لانے کی اطلاع ملی تو وہ بہت برہم ہوئے اور یہ طے کیا کہ ان کو ایسی سزا کہ باقی وہ عمال روم کے لیے نشان عبرت بن جائے، لہذا ان کو گرفتار کر کے فلسطین لے جایا گیا، جہاں ان دنوں شاہ روم قیام پذیر تھا، اور عام لوگوں کے سامنے ان کو پھانسی دینے کا اہتمام کیا گیا۔ پہلے ان کی گردن تلوار سے اڑائی گئی، پھر ان کے جسد کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ چونکہ وہ شاعر بھی تھے لہذا انہوں نے اپنی اسیری کے دوران اور گردن اڑائے جانے سے پہلے بہت سے اشعار کہے ہیں، جن کو ابن اسحاق رحم اللہ علیہ اور ابن ہشام رحم اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے، جن کا ہم اردو ترجمہ یہاں پیش کر رہے ہیں۔ اے میرے بھائی خواہوں، مسلمانوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ضرور پہنچا دینا کہ میں نے اپنا وجود ہی نہیں بلکہ ہڈیاں تک پوری طرح اپنی پروردگار کے حوالے کر دی ہیں، اور یہ خبر ان کی وصیت کے مطابق حضور تک پہنچا دی گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لشکر تیار کیا جو کہ اسامہ بن زید کی قیادت میں جانا تھا، لیکن اس کی روانگی مؤخر ہو گئی اور اسی دوران حضور کا وصال ہو گیا، اور یہی وہ لشکر تھا جو حضرت ابو بکر نے یہ کہہ کر تمام مشورے رد کر دیے کہ جس لشکر اور سردار کو حضور نے مرتب و مقرر کیا تھا میں اس کو روک نہیں سکتا، چاہے نتائج کچھ بھی ہوں، کیونکہ لوگ انہیں مشورہ دے رہے تھے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی شامل تھے، کہ چاروں طرف فتنہ ارتداد برپا ہے اور مدینے میں پہلے ہی فوج کم ہے، لہذا اس کو ملتوی کر دیا جائے۔ مگر وہ دور اول کے مسلمان جو حضور کی نافرمانی تو بڑی بات ہے، کسی ترمیم یا تحریف کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہی انہیں کوئی مصلحت کسی تبدیلی پر تیار کر سکتی تھی، جبکہ بعد والوں نے مصلحت بینی کا سہارا لے کر وہ کچھ کیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ وہ نظریہ ضرورت کے پہلے بانی بنے جس پر عمل آج تک جاری ہے، اور جب تک یہ فتنہ پرور عمل جاری رہے گا،
جو دین کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا۔ درندوں کا نمائندہ حضور کی خدمت اقدس میں واقعی رحمۃ اللہ نے کئی مستند حوالوں سے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک روز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بھیڑیا آیا، حاضر ہوا اور اپنی زبان میں کچھ کہا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ درندوں کا نمائندہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ مقرر کر دیا جائے، اگر تم اسے کچھ دینا چاہتے ہو تو دے دو، ورنہ میں اس کو واپس کر دوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ ہمارا تو اسے کچھ بھی دینے کو جی نہیں چاہتا۔ لہذا حضور نے یہ کہہ کر اس کو 3 انگشت مبارک سے اشارہ کیا کہ وہ جہاں چاہے شکار اچک لے۔ وہ اپنے پیروں پر اچھلتا ہوا چلا گیا۔ اس طرح کی ایک اور حدیث میں امام احمد رحم اللہ علیہ نے بروایت یزید بن ہارون رحم اللہ علیہ دوسرے حوالوں کے ساتھ یہ روایت رقم کی ہے، مگر وہ اس طرح ہے کہ ایک بھیڑیے نے بکریوں کے ایک ریوڑ پر حملہ کر دیا اور ایک بکری کو پکڑ کر لے گیا، لیکن اس کے چرواہے نے تلاش کر لیا اور بکری بھیڑیے سے چھین لی۔ اس پر وہ اپنے دم کی بل بیٹھ کر انسانوں کی طرح اس سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تو اللہ سے نہیں ڈرتا کہ جو رزق مجھے خدا نے عطا کیا تھا تو نے مجھ سے چھین لیا؟ اس پر چرواہے نے بڑی حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ عجیب بات ہے کہ بھیڑیا ہو کر انسانوں کی طرح تو بیٹھتا بات کرتا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب تر بات نہ بتاؤں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں ہیں اور لوگوں کو گزشتہ باتوں کی خبر دیتے ہیں۔ راوی آگے بیان کرتا ہے کہ بدو اپنے ریوڑ کے ساتھ چلتا ہوا مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور بکریاں ایک طرف کھڑی کر کے چلتا ہوا حضور کے دربار میں باریاب ہوا۔ پھر اس نے تمام واقعہ سنایا۔ حضور نے تمام لوگوں کو جمع کرنے کے لیے منادی کرا دی اور پھر باہر تشریف لائے۔ اس چرواہے سے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے سامنے یہ واقعہ دوبارہ بیان کرو۔ تو اس نے دوبارہ بیان کیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے اور ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس وقت تک قیامت قائم ہوگی جب تک درندے انسانوں کی طرح گفتگو نہ کریں اور انسانوں سے اس کے کوڑے کا سرا اور اس کی جوتی کا تسمہ بھی گفتگو کرے گا، اور جو کچھ اس کے اہل و عیال اس کی عدم موجودگی میں کرتے رہے ہوں گے اس کی ران اس کے مطابق خبر دے گی۔ ترمذی میں بھی آخری حدیث کو دوسرے حوالوں سے درج کیا گیا ہے۔ اس سال میں دوسری اہم واقعات میں سے ایک واقعہ یہ جنات کے وفود دربار رسالت میں ہے۔ اس سے پہلے جنات کی آمد کا ذکر حضور کی مکی زندگی میں ہو چکا ہے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ قاف میں فرمایا ہے، جب ہم نے تیری طرف جنات کی جماعت بھیجی جو قرآن سنتے تھے آخر تک۔ تو اس سے یہ تاثر بہت سے سیرت نگاروں میں پیدا ہوا کہ شاید یہ ایک آدھ وفد تھا جو کہ مکی زندگی کے بعد آ کر رک گیا، مگر جب سورہ الانعام کی آیت نمبر 131 سے نازل ہوئی تو اس نے مفسرین میں ایک نئی بحث کا دروازہ کھول دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم جن و بشر دونوں سے پوچھیں گے کہ کیا ہم نے تم میں سے ہدایت کے لیے نبی نہیں بھیجے، اور وہ اقرار کریں گے ہاں۔ یہاں مفسرین کے سامنے جو دلائل آئے وہ بہت سے ہیں، مگر ہمیں اس میں سے جو سب سے زیادہ اچھا لگا وہ مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا کا استدلال تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ لایا ہے، لیکن جنوں میں سے کوئی بھی نبی نہیں ہوا۔ نہ بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ جن قریب المنظر تھے، اگر وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیے جاتے تو انسان ان سے خائف رہتے، جبکہ جنوں پر نبی مقرر کرنے میں ایسی کوئی قباحت نہ تھی، اور نبی کے سامنے وہ اپنی شکل و صورت میں ظاہر ہو کر ہدایت دے سکتے تھے، اس لیے انبیاء پر کسی قسم کا خوف سوائے اللہ کے غالب نہیں آتا۔ اس کو مولانا شبیر احمد عثمانی نے تفسیر عثمانی میں نقل کیا ہے۔ ہم یہاں صرف حافظ بہقی کو نقل کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح انسانوں کے وفود
مدینہ منورہ پہنچ رہے تھے، اسی طرح اجنہ کے وفود بھی آئے اور جائرہ تھے۔ انہوں نے دلائل النبوہ میں ابلیس کے پوتے حام بن الحشیم بن لاقیس بن ابلیس کے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے، ایمان لانے کے بارے میں تحریر کرتے ہوئے بیان کیا ہے، جو کہ بہت سے واسطوں کے ساتھ حضرت عمر سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم تہامہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بہت ہی ضعیف شخص عصا ہاتھ میں لیے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور کو سلام کیا۔ آپ نے اس کا جواب دیا، پھر اس سے پوچھا، اے غیر واضح کلام اور جنات جیسی نغمگی رکھنے والے شخص، بتا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حامہ بن حشیم بن ابلیس ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تیرے اور ابلیس کے درمیان 2 باپ ہے، بتا تجھ پر کتنا زمانہ گزرا؟